الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے بعض اوقات اپنی شرارتوں کی وجہ سے والدین کے صبر کا خوب امتحان لیتے ہیں۔ بچوں کی شرارتوں پر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے بعض اوقات اپنی شرارتوں کی وجہ سے والدین کو زج کر دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، والدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، والدین بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شفقت سے، پیار سے، محبت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور ان کی شرارتوں پر انہیں روکنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بچے نماز میں بھی مخل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمال بے مثال صبر کا، تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تشریف لائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ آگے تشریف لائے اور انہیں ساتھ بٹھا دیا، تکبیر کی کہی گئی، آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی، اور جب سجدے میں گئے، حضرت امام حسین شہزادہ رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ نے بڑا طویل سجدہ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے والد کا بیان ہے، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ سر سجدے میں رکھ لیا، بہت طویل سجدہ فرمایا آپ نے، پھر آپ نے سر اٹھایا، سلام پھیرا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو سمجھا شاید کوئی امر الہی واقع ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے ہی میں سجدے میں گیا تو میرا شہزادہ، میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا اور اوپر بیٹھ کر کھیلنے لگا، تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سجدے سے سر اٹھا لوں۔ سجدے سے سر اٹھانے میں جلدی کرنے کو میں نے مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ وہ سواری کر کے خوب سیر ہو کر جب وہ اترے تو میں نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال برداشت کا مظاہرہ فرمایا، کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کے لیے۔ حضرت رافع بن عمرو الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت غلاما ارمی نخل الانصار، میں بچپن میں انصار کی کھجوروں پر پتھر پھینکا کرتا تھا، کھجوروں کے درختوں کو پتھر مارتا، کھجوریں گرتی، کھا لیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اوتیا بی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انصار نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا غلام لم ترمی النخل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹے کیوں کھجوروں کے درختوں پر پتھر پھینکتے ہو؟ قلت آکل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھجوریں کھانے کے لیے پتھر مارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترمی النخل، کھجور کے درختوں پر پتھر نہ پھینکا کرو، بلکہ فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَسْقُطُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فرمایا جو گری ہوئی ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے کھا لیا کرو، پتھر مار کر کھجوروں کے درختوں پر ایسے دوسروں کے پھل کو ضائع نہ کیا کرو۔
اور آقا علیہ السلام نے پھر ثم مسح راسہ فقال اللہم اشبہ بطنہ، آپ علیہ السلام نے آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال انداز تربیت ہے، انداز شفقت ہے۔ آپ نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، آپ نے پیار سے، محبت سے، شفقت سے بیٹے سے، بچے سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوک مٹانے کے لیے، کھجوروں کا پھل کھانے کے لیے ایسے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کر کے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ جس سے دوسروں کے باغ کا پھل ضائع ہو۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اس طرح سے جب گزرو تو چلو جو نیچے گری ہوئی ہیں وہ اٹھا کے کھا لیا کرو، دوسروں کے باغ کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا اور نہ اس طرح سے شرارتیں کرنی ہیں، بلکہ آپ نے دعا سے نوازا، آپ نے دعا فرمائی، آپ نے اس کے سر مبارک پر دست شفقت پھیرا۔ تو یہ کمال شفقت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی شرارتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، پیٹنا نہیں چاہیے، بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، کچھ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو بچوں کے ذہنوں پر ناگوار گزریں، بلکہ کمال شفقت سے، وہ چاہے والدین ہیں یا اساتذہ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، کمال شفقت سے، پیار سے، محبت سے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان سے پوچھیں اور ان کی تربیت کریں اور انہیں بتائیں۔ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ بچوں کی شرارتوں پر انہیں مارنا پیٹنا چاہیے۔ والدین کو ہمیشہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔